تمام نبیوں کے سردار حضور شافع روز شمار حضور احمد مجتبی اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب رب کے محبوب دانائے غیوب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بڑے ہی عقیدت کے ساتھ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، کسی نے سرکار کی تعریف کی تو اشعار لکھے، کسی نے کتابیں لکھی، کسی نے تصنیف فرما کر کے سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی. ایک فارسی کے بہت بڑے مصنف کہ جن کا نام شیخ سعدی ہے، آپ نے جب سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی، یا رسول اللہ آپ کی نعت لکھنا چاہتا ہوں. نعت لکھنا شروع کر دیا. پہلا مصرع لکھا بلغ العلا بکمالہ، دوسرا مصرع لکھا کشف الدجی بجمالہ، تیسرا مصرع لکھا حسنت جمیع خصالہ. لیکن جب تیسرا مصرع لکھا تو آپ کا قلم رک گیا، آپ خاموش ہو گئے، آپ چوتھا مصرع نہیں لکھ پا رہے تھے. اسی اسرا میں، اسی پریشانی کے عالم میں آپ کی آنکھ لگ گئی، اور جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی ادھر پیارے آقا کا دیدار کہیں سبحان اللہ، سرکار کا دیدار ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا سعدی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں قلم لے کر کے خاموش ہو؟ کہا حضور آپ کی بارگاہ میں آپ کی تعریف لکھ رہا تھا، آپ کی نعت لکھ رہا تھا. حضور میں آپ کی بارگاہ میں جو نعت لکھ رہا تھا بس 3 ہی مصرے بن پائے ہیں، چوتھا مصرع مجھ سے نہیں بن پا رہا ہے، حضور مدد فرما دیجئے. تو میرے آقا نے فرمایا سعدی اپنے قلم کو اٹھاؤ اور چوتھا مصرع لکھ دو. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. چوتھا مصرع لکھ دو صلو علیہ وآلہ. تو یہ سب کے اپنے اپنے خراج عقیدت پیش کرنے کا انداز ہوا کرتا ہے. حضرات محترم، اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں. اور سنیے آپ نے تو کیا خوب لکھا ہے. انہی مصروں کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤ. آپ فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی بابا ہے ہمارا. یہ مٹی کیا چیز ہے؟ مٹی کیا چیز ہے؟ مٹی کی حقیقت کیا ہے؟ ایک بات تو یہ بھی ہے، اس محفل کی مناسبت سے اگر کہتی جائے تو انسان جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے ہم کو پیدا کیا اور ہمیں ایک دن اسی مٹی میں چلے جانا ہے، کہ جس کی ایک نظیر آج ہم کسی کی ورثی میں موجود ہیں، کل ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ کوئی ہماری ورثی میں موجود ہوگا. وہ دن بھی دور نہیں ہے. خیر، تو مٹی کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ لکھتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد آنا ہے ہمارا. کہیے سبحان اللہ. خاکی تو وہ آدم جد آنا ہے ہمارا، اور جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. سبحان اللہ، کیا خوب کہا کہ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. اور اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. کیا کہا؟ ہمیں مٹی بنا دے بالکل اپنی طلب میں. اس کے لیے اتنی طلب ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ بالکل مٹی کے مانند ہو جائے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. اور سنیے بڑا ہی تاریخی شعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. اس میں ایک شعر میں اس لفظ میں شعر میں لفظ آئے گا خم ہونا. خم ہونے کا مطلب ہے جھک جانا، کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا. اور پشت کہتے ہیں پیٹھ کو. اور آسمان کی بلندی آپ کو معلوم ہے کتنی ہے؟ زمین سے لے کر کے آسمان تک 500 برس سال کی مسافت کا زمین اور آسمان کے درمیان جو مسافت ہے وہ 500 برس کی ہے. تو زمین نے ایک تانا دیا، اسی مٹی نے آسمان کی بلندی کو ایک تانا دیا کہ تو اپنی جگہ بلند ہے، تیری بلندی اپنی جگہ ہے، لیکن سن لے میں تجھ سے افضل و اعلیٰ ہوں. تو وہ کیوں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. سن ہم پہ ہے مدینہ وہ تمہارا. مٹی نے کہا، زمین نے کہا آسمان سے خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. سن ہم پہ ہے مدینہ
سن ہم پہ ہے مدینہ وہ رتبہ ہے ہمارا. اور سنیے بڑا ہی تاریخی شعر, پورے واقعے کو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں سمیٹ دیا کہ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا, جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی میں کوئی بات ہو گئی, میاں بیوی میں تھوڑی سی بات ہو ہی جاتی. آپ حضرت علی ناراض ہو گئے, ناراض ہو کر کے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے. اس وقت جو مسجد نبوی شریف کا جو احاطہ تھا وہ مٹی کا تھا. آپ جا کر کے مٹی پر لیٹ گئے. پیارے آقا کو پتہ چلا, اللہ کے رسول کو جیسے ہی اس کی خبر ہوئی حضرت علی کے پاس پہنچے اور جا کر کے آپ نے مٹی کو اٹھا کے آپ کے اوپر مارا اور کہا ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. کیا کہا؟ ابو تراب مٹی کے بعد کھڑے ہو جاؤ. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جس دن سے میرے آقا نے مجھ کو ابو تراب کہہ کر کے پکارا تھا, مجھے پھر اس سے زیادہ اپنے لیے کوئی نام دنیا میں محبوب ہی نہیں تھا. مجھے یہی نام بہت محبوب ہو گیا تھا. پھر مجھے سب سے اچھا یہی نام لگتا تھا میرا کہ لوگ مجھے ابو تراب کہیں, اس لیے کہ میرے آقا نے مجھ کو ابو تراب کہہ کر کے پکارا تھا. تو آپ نے جا کر کے کیا کہا کہ ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. مٹی کے بعد مٹی ماری, آپ کو اٹھایا, دونوں میں رضامندی کروا دی. تو اسی کو پورے شعر کو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. اور سنیے آگے کہتے ہیں, اے مدعیوں, اے کہنے والوں سنو, ایسے ہی مت سمجھ لینا یہ خاک صرف مٹی مٹی نہیں ہے, بلکہ اس مٹی کی حقیقت کیا ہے. تو آپ کہتے ہیں اے مدعیوں, خاک کو تم خاک نہ سمجھے, مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے, اسی خاک میں مدفون شہ بتا ہے ہمارا, اسی خاک میں مدفون شہ بتا ہے ہمارا. اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے, اسی خاک میں مدفون شہ بتا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. حضرات محترم پڑھیے درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. طبیعت کافی علیل ہے, لیکن ریحان بھائی کی بس اصرار پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. کل پیپر بھی ہے, لیکن بس یہی تھا کہ بہت زیادہ محبتوں سے دعوت سخن دی, اس لیے حاضر ہوا. خیر اللہ رب العزت ہمارے اس چھوٹے سی وظیفے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بالخصوص مقصد ہمارا یہ ہے کہ اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب پہنچائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اور ایک بات یاد رکھیں, آپ اپنی کم تعداد پہ نہ جائیں, آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, چاہے وہ میدان کربلا ہو, چاہے میدان بدر ہو, کوئی سی بھی جنگ ہو, تعداد ایمان والوں کی کم ہی رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فتح عطا فرمائی, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. تو تعداد سے نہ گھبرائے, بس خلوص سے دل کے ساتھ بیٹھے, خلوص سے دل سے سنیں, جتنی بات اچھی لگے, جو بات اچھی لگے اس پہ سبحان اللہ بھی بولے, مرحوم کو بھی ثواب ملے. خیر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی, اس پہ روشنی ڈالوں. اس سے پہلے ایک ضابطہ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں. حضرات محترم, دنیا بھی مزاج ہے, سورج دن کا سورج نمودار ہوتا ہے, گویا کہ یہ اس کی زندگی ہوتی ہے. شام کو وہ غروب ہو جاتا ہے, گویا کہ یہ اس کی موت ہوا کرتی ہے. صبح کا سورج نمودار ہوتا ہے, پھول کھلنے لگتے ہیں, گویا کہ یہ ان کی زندگی ہے. شام کا وقت ہوتا ہے, وہ مرجھا جاتے ہیں, گویا کہ یہ ان کی موت ہے. آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں بھیجا, کچھ دنوں کے بعد ہمارے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے. ہر ایک کو دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے, لیکن اسی عالم خیال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک سوال پیدا ہوا, اے مولا آخر بتا تو صحیح, تیرا اس میں فلسفہ کیا ہے, تو چاہتا کیا ہے؟ اگر تجھے زندگی دینی تھی تو پھر موت نہ دیتا, اور اگر موت ہی دینی تھی تو پھر زندہ نہ کرتا. آخر معاملہ کیا ہے؟ تو نے جب زندہ بھی کر دیا ہے, دنیا میں بھیج بھی دیا ہے, تو لوگوں سے محبت بھی ہوگی, والدین بھی ہوں گے, رشتہ دار بھی ہوں گے, احباب بھی ہوں گے. ان کو چھوڑ کر کے جب کوئی جائے گا تو بڑا درد ہوگا, بڑی تکلیف ہوگی. مولا تو نے اتنی آزمائشوں میں کیوں ڈال دیا ہے؟ آخر بات کیا ہے ہمارے سمجھ میں, تیرا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. آخر تو نے زندگی دی ہے تو پھر موت نہ دیتا, اور اگر موت ہی دینی تھی تو پھر زندگی نہ دیتا. تو سنو, جب یہ سوال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا گیا تو مشیت کا نقیب بولا, اے سوال کرنے والے سن, تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے سوال کا جواب اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہے.
29वें पारे में शुरू में ही फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसमें जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको अता कर दिया। वो जवाब क्या है तो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ऐ लोगों सुनो सुनो, मैंने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया है ताकि मैं तुमको आजमा सकूं कि तुम में से किसका अमल बेहतर। क्या क्या कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? सवाल किया मौला आखिर जिंदगी दी थी तो फिर मौत ना देता, और मौत देने थी तो फिर जिंदगी ना देता, क्योंकि दुनिया में आएंगे एक दूसरे से मेल मिलाप होगा, एक दूसरे से रिश्ते जुड़ेंगे, जब जाएंगे बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा दर्द होगा। मौला वालिदा कैसे रोएगी, वालिदा का हाल क्या होगा, वालिदैन क्या सोचेंगे, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो रब ने फरमाया ऐ मेरे बंदे सुन, मामला यह है मैंने अपने इस फलसफे को इसलिए रखा है ताकि पहचान सकूं तुम में से बेहतर अमल किसका है, तुम में से नेक कौन है, तुम में से कौन मेरे मुताबिक जिंदगी को गुजारेगा। तो सुनो, अब बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ कर दी, क्योंकि हमको मौत और जिंदगी इसीलिए दी गई है ताकि हम वो जान सके, ताकि वो हमारा इम्तिहान ले सके कि हम में से कौन बेहतर है। अब एक बात इस आयत करीमा से पता चली, गोया कि ये दुनिया एक क्लास की मानिंद है, एक दरसगाह की मानिंद है, यहाँ पर हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं, एक एग्जाम देने के लिए आए हैं। अब आप जरा गौर करिए, आप दुनियावी तालीम को ले लीजिए, चाहे दीनी तालीम को ले लीजिए, किसी भी तबके की तालीम को ले लीजिए, अगर कोई इम्तिहान हो, कोई एग्जाम हो, तो हमारे तलबा यहाँ पर मौजूद है, बच्चे भी मौजूद है। क्या पूछा जाए इनसे कि जब इनके एग्जाम आने वाले होते हैं तो क्या इसके लिए तैयारी करते हैं? नहीं करते हैं तैयारी की जाती है, बखूबी की जाती है। और सुनिए, जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो दरसगाह होती है जिसमें इम्तिहान लिया जाता है, एक मुल्तहिम भी होता है और बच्चे भी वहां पर मौजूद होते हैं, तालिब इल्म भी वहां पर मौजूद होते हैं, और उनके दरमियान जो एग्जामिनेशन का जो काम चलता है, जो वो मुल्तहिम इम्तिहान लेता है, तो फिर ये भी देखता है कि जो कमजोर बच्चे होते हैं ज्यादातर ताका झाकी किया करते हैं, और जो जिनकी तालीम पुख्ता होती है, जिनकी तैयारियां पुख्ता होती है, वो इधर उधर नहीं देखा करते, बल्कि अपनी कॉपी पर फोकस रखा करते हैं, अपने आंसर्स लिखा करते हैं। हज़रात मोहतरम, जब जरा गौर करिए, उस दुनियावी दरसगाह का आलम यह है कि हम दुनियावी दरसगाह के लिए तैयारियां करते हैं, और अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो फिर हमें किसी के देखने की जरूरत नहीं है, फिर हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर हमारी तैयारी बेहतर है तो फिर हम बेहतर तरीके से लिख करके अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे, अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। अब इसी आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि मैंने तुमको इस मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया है ताकि मैं इम्तिहान ले सकूं, ताकि मैं तुम्हारी आजमाइश ले सकूं कि तुम में से किसका अमल बेहतर है। तो जरा गौर करो कि दुनियावी दरसगाह का आलम यह है कि अगर हम तालीम पुख्ता करके अगर दरसगाह में बैठे तो हमारे इम्तिहान में अव्वल पोजीशन आए, तो जरा सोचो, हमें एक इम्तिहान देने के लिए यहाँ भी आए हैं और कब्र में जाना है, उसी मौला की बारगाह में जाना है, मैदान हश्र भी लगना है, हिसाब किताब भी होना है। तो जब हिसाब किताब होगा और हमारी इस इम्तिहान के अंदर और कोई तैयारी अगर बेहतर ना होगी, तो सोचो उस रब्बे कायनात के सामने हमारा मुंह कैसे, क्या आलम होगा फिर उसके सामने, जिसे हमको सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान के लिए भेजा है, इम्तिहान के लिए, ताकि तुम में से किसका अमल बेहतर है। अगर अमल बेहतर ना हुआ तो जब दुनियावी इम्तिहान का आलम यह है कि वो इधर उधर से मदद तलब करता है, इधर उधर छानता है, तो हज़रात मोहतरम, लेकिन उसके सामने में कोई ताकत झांकी नहीं चलेगी, उसके सामने तो आपके बदन के तमाम आज़ा खुद गवाही देंगे। मौला हाथ कहेगा इसने फला गुनाह किया था, पैर कहेंगे मौला इसने फला गुनाह किया था, आंखें कहेंगी मौला इसने फला गुनाह किया था। लेकिन कुर्बान जाइए ऐसे पुरफितन माहौल में कि जब बदन के आज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमारे गुनाहों को खोलते होंगे, तो वहां मेरे आका आकर के हमारी शफाअत फरमाएंगे। क्या मेरे आका आएंगे, शफाअत फरमाएंगे। हज़रात मोहतरम, लेकिन बात बताने का मकसद यह है कि ये बदन के आज़ा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाकर के क्या कहेंगे, मौला इसने ये गुनाह किया, इसने फला गुनाह किया, तरह तरीके के गुनाह किए। हज़रात मोहतरम, जरा गौर करो, जब रब्बुल इज्जत सबके सामने हिसाब किताब लेगा, उसके बाद फिर जो शर्मिंदगी होगी उसका आलम क्या होगा। और इसी के सच्चे में अल्लाह कबीरा, कि ऐसा कभी ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें किसी गुनाह के सबब किसी अज़ाब में मुब्तला करे। क्यों? इसलिए कि उसने हमको जो भेजा है वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए तो कह दिया कुंतुम खैरा उम्मत, क्योंकि तुम बेहतरीन उम्मत
ہو ہم سے محبت فرمائی ہے اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ ہم کو اپنا پیارا محبوب دیا ہے اسی لیے تاکہ ہمارے اعمال بہتر ہو اسی لیے تاکہ ہم سب میں بہتر ہو کر کے جائیں لیکن اس کے باوجود اگر ہم تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے اس کے باوجود اگر ہم اپنے اعمال کو نہ سدھاریں تو پھر اس کے سامنے کیسے ہم منہ دکھائیں گے کیسے جواب دیں گے اللہ اکبر کبیرہ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کریمہ میں رب کعبہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کس کے لیے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن ذرا سوچو